لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا۔ ایک یہ سوال ہے کہ ہمارے یہاں شعبان میں شب برات تک لوگ جلدی ایک قرآن پاک ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ کیا ضروری ہے؟ انہوں نے پوچھا کیا ضروری ہے کہ شب برات سے پہلے ایک ختم قرآن کیا ہی جائے؟ شعبان کی 1 تاریخ، پھر اس کے بعد 14 تاریخ کے بعد رات آتی ہے، وہ شب برات کہلاتی ہے، تو 14 دن ہی ملتے ہیں، تو کیا انہی 14 دن میں ایک ختم قرآن کر کے ہی شب برات کو بخشا جا سکتا ہے، یا کم بیشی بھی ہو سکتی ہے، یا پہلے کا بھی بخشا جا سکتا ہے؟ کیا اس سلسلے میں رہنمائی ہے؟ آئیے توجہ کے ساتھ جواب سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ یاد رکھیے گا کہ اب تو کچھ کم ہو گیا ہے، لیکن آج سے اگر 20 25 30 سال پیچھے اگر آپ جائیں گے نا، تو شب برات کا چاند دکھنے کے بعد، شعبان کے چاند کے بعد 15 شعبان تک، یعنی شب برات تک قرآن پاک کی تلاوت کا بہت چلن مسلمانوں کے گھروں میں تھا۔ بچے مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کرتے، کثرت سے تلاوت کرتے، اور اس کثرت تلاوت کا جو راز ہے اور اس کی جو وجہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ شب برات کی رات ایسی اہم رات ہے کہ جس رات کو گھروں کے مرحومین کی روحیں گھروں کو آتی ہیں اور ایصال ثواب کی طالب ہوتی ہیں، یعنی وہ چاہتی ہیں کہ لوگ ہمارے لیے ایصال ثواب کریں۔ تو اگر اس رات قرآن پاک کی تلاوت، دیگر صدقات و خیرات، فاتحہ، نیاز وغیرہ کر کے مرحومین کو ایصال ثواب کرتے ہیں، تو وہ روحیں خوش ہو کر کے گھروں سے جاتی ہیں اور دعائیں دے کر کے جاتی ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو وہ خوش ہو کر نہیں جاتی ہیں، دعائیں دے کر نہیں جاتی۔ تو مرحومین کی روحوں کو خوش کرنے کے لیے یہ مسلمانوں میں شروع سے ہی چلے آ رہا ہے۔ اب یہ قرآن پاک کی تلاوت تو ہونی چاہیے اور بکثرت ہونی چاہیے، جتنی زیادہ ہو اتنی بہتر ہے۔ انہوں نے جو پوچھا ہے کہ شعبان کے چاند کے بعد لوگ بڑا ہڑبڑاتے ہیں، جلدی کرتے ہیں کہ یہ ختم ہو ہی جانا چاہیے، تو کیا قرآن پاک کی ایک ختم کرنے کے کوئی فضائل ہیں؟ کیا ایک ختم کرنے کے بعد ہی بخشا جا سکتا ہے؟ پہلے فضائل سنتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن پاک اگر ختم ہوتا ہے، مطلب قرآن پاک کے پہلے پارے سے لے کر اخیر پارے تک اگر کوئی پورا قرآن پاک پڑھتا ہے تو اس کے فضائل کیا ہیں؟ ایک تو ایک حرف میں 10 نیکیاں ملی، وہ تو عام ہے ہی ہیں، الگ الگ صورتوں کے الگ الگ فضائل ہیں، وہ تو ہے ہی ہیں۔ ساتھ میں جس دن قرآن ختم ہوتا ہے، پورا ہوتا ہے، اس دن بھی برکتیں کیسی حاصل ہوتی ہیں؟ آئیے توجہ کے ساتھ سنیے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ختم قرآن کے موقع پر کی جانے والی دعائیں لوگوں میں جو ختم قرآن کے وقت جو دعا کی جاتی ہے، وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک قاری کی نگرانی پر ایک آدمی کو مقرر کیا ہوا تھا، اور اس کو یہ کہا ہوا تھا کہ جب بھی وہ قرآن شریف ختم کرے تو مجھے بتانا۔ یعنی کوئی قاری صاحب مقرر تھے، وہ تلاوت کر رہے تھے، اور کوئی بندہ ان کی نگرانی میں تھا کہ یہ پڑھ رہے ہیں، دیکھنا کہ جب یہ ختم کرے تو مجھے خبر کرنا، میں اس وقت آؤں گا، چونکہ ختم قرآن کے وقت جو ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ نگران جو تھا وہ بتاتے تھے عبداللہ ابن عباس کو، اور پھر وہ ختم قرآن کے وقت تشریف لاتے تھے۔ اسی طرح حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قرآن شریف کی تکمیل کیا کرتے تھے تو اس موقع پر اپنے گھر والوں کے ساتھ اجتماعی دعا کیا کرتے تھے، سب مل کر دعا کرتے تھے۔ اور اجتماعی دعا کرنا تو یہ خود نبی کریم علیہ السلام سے ثابت ہے۔ ایک موقع پر کسی صحابی نے آ کر دعا کی درخواست کی تو نبی کریم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اور ساتھ ہی سامعین نے بھی اپنے ساتھ ہاتھ اٹھا لیے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ دعا جو ہے قبول ہوتی ہے۔ ختم قرآن کے وقت پر دعا کرنا ویسے بھی مستحب ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ختم قرآن کے موقع پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو قرآن پڑھ کر دعا کرے تو اس کی دعا پر 4000 فرشتے آمین کہتے ہیں۔ تو اس موقع پر بہتر یہی ہے کہ ایک دعا کرنے والے کو منتخب کر لیا جائے جو دعا کراتا جائے، اور لوگ اس کی دعاؤں پر آمین کہتے جائیں۔ تو اب آپ سنیں کہ اگر کوئی شب برات کے انہی شروع کے 14 دنوں میں، شعبان کی 1 سے لے کر 14 تاریخ تک
ایک قرآن ختم کرتا ہے، ختم قرآن کے وقت دعائیں قبول، رحمتوں کی بارش، برکتوں کا حصول، اور پھر پورا قرآن پاک پڑھا تو سب کی تو الگ الگ فضائل ہے، یہ ہیں، برکتیں ہیں، یہ ہیں۔ تو اگر کوئی پورا ختم کرتا ہے قرآن تو الحمدللہ خوب برکتیں ان کو حاصل ہوگی۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی یاد رکھا جائے کہ اگر کوئی شعبان کے چاند دکھنے سے پہلے قرآن پاک کی پاروں کی تلاوت شروع کیا تھا، مثال کے طور پر 8 پارے 10 پارے ہو گئے تھے، اب شعبان کا چاند دکھا، کنٹینیو کریں، جہاں سے پڑھ رہے تھے وہیں سے آگے پڑھیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ شعبان کے چاند دکھنے کے بعد ہی آپ کو قرآن پڑھنا ہے اور وہی قرآن آپ شب برات میں بخشوا سکتے ہیں، ایسا نہیں، پہلے سے پڑھیں وہ بھی بخش سکتے ہیں۔ اور اگر کسی کی مصروفیات وغیرہ کی وجہ سے پڑھا تو شروع تو کیا لیکن وہ بندہ ایک ختم نہیں کر پایا، کوئی دقت نہیں، جتنا آپ نے پڑھا ہے اتنا بخش دیں، پورا ایک ختم ہی بخشوانا کوئی ضروری نہیں، جتنا زیادہ پڑھ کے بخشوائیں گے کہ 1 ختم 2 ختم 3 ختم، کئی جگہ لوگ الحمدللہ گھر والے بکثرت پڑھتے ہیں، 40 50 قرآن لوگ بخشواتے ہیں شب برات کی رات کو۔ تو جو جتنا زیادہ پڑھیں پڑھوائیں ویسی برکتیں ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ جو آپ نے پوچھا ہے کہ لوگ ہڑبڑاتے ہیں، جلدی کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں قرآن پاک، بالکل پڑھنا چاہیے، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنی برکتیں حاصل ہوں گی۔ بس یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی ضروری نہیں کہ شعبان میں ہی پڑھا جائے، آگے پیچھے کا بھی پڑھا ہوا بخشا جا سکتا ہے، یہ بھی ضروری نہیں کہ پورا پڑھا جائے تبھی بخشا جائے گا، ایسا بھی نہیں، آپ جتنا پڑھیں ہیں شب برات کی رات خاص کر کے آپ بخشیں، ایصال ثواب کریں، انشاءاللہ آپ کے مرحومین کی روحیں آپ سے خوش ہو کر کے جائیں گی۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔